صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پوری دنیا میں کوئی انسان ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ہر طرح سے راحت و آرام سے ہوں. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کوئی بھی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی سے خالی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اسے تکلیف ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو، چاہے نبی ہو چاہے نبی الانبیاء ہو. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جتنا ستایا گیا پوری دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. وہ بھی تو ایک تکلیف ہے. اسی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار غالباً 3 جگہ میں ہے، 2 تو یاد ہے لیکن غالباً 3 جگہ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس غم میں کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ لعلک باقی نفسک، کیا آپ کی امت آپ کو نہیں مان رہی ہے؟ تو آپ کی امت آپ کو ستا رہی ہے تو کیا اس لیے آپ اپنے آپ کو حق نہیں؟ آپ کی جان بڑی مبارک ہے، ہمارے نزدیک آپ کی جان کی بہت زیادہ قدر ہے. قسم کھاتے ہیں ہم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. کسی نبی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، کسی انسان کی زندگی کا قسم نہیں کھایا، صرف کھایا ہے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. لعمرک آپ کی زندگی کی قسم. یہ بدبخت مکے والے کفار سب کے سب کفر و شرک کے دلدل میں مگن ہیں. ہاں آدمی جب اطاعت میں لگتا ہے وہ بھی مگن رہتا ہے، جو نافرمانی میں لگتا ہے وہ بھی مگن رہتا ہے. 50 قتل کرتا چلا جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ورنہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں. اب ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، کچھ بھی آئے گی تو اس کو کیا کرنا؟ مدد مانگنا. 2 کام، ایک نماز ایک صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز. صبر پہلے فرمایا، نماز بعد میں. صبر پہلے. اب صبر کسے بولتے ہیں؟ ہم لوگ جو صبر بولتے ہیں اردو میں وہ صبر نہیں ہے. آگے ایک مضمون آ رہا ہے، اوپر ایک مضمون گزرا ہے، وہ دونوں مضمون کے بیچ میں صبر کی تلقین. ایک تلقین قبرستان میں کرتے ہیں، وہ تلقین یہاں دوسری تلقین ہے. تلقین بولتے ہیں ہدایت کو. اللہ میں ہدایت دے رہے ہیں. قرآن پاک میں 103 مرتبہ صبر کو اپناؤ کہا ہے اللہ نے. گزشتہ بتایا ذکر کی فضیلت میں کہ ہوا تو میں گن کر بتاؤں گا. 270 پر 6 جگہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم دیا قرآن. اور صبر کا 103 مرتبہ بتایا. اوپر کیا آیا؟ قبلہ بیان تھا. بیت المقدس کو 16 مہینے قبلہ بنایا. اب حکم ہوا نہیں اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ. اب وہ قسم قسم کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. اسی کے شروع میں، اس پارے کے شروع میں کہا سیقول السفہاء، لوگوں میں جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ پاگل لوگ قسم کے لوگ یہ بولیں گے ما واللہ، کیا ہو گیا ان کو؟ کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر نماز پڑھتے ہیں.
آپ اطمینان رکھیں، صبر سے کام لیں۔ آگے سب سے بڑا ایک مقام جان کا مطالبہ ہوگا، اس وقت جان دینا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو وہاں بھی صبر سے کام لینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑھ کر نہیں، اسلام اور ایمان کے بعد سب سے بڑی قربانی اپنی جان پیش کرنا ہے۔ اللہ کلمہ اللہ کی زمین میں بلند کرنے کی غرض سے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بہت سے کافی کٹر سے کٹر بڑے مزے کی زندگی گزارتا ہے، ایک ایسا مسلمان جسے نہ نماز معلوم نہ روزہ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، کیا اس نے یہ خواہش کیا ہوگا ارے کافر اتنے مزے میں ہے، میں بھی کافر ہوا تو کتنا اچھا ہوتا؟ ایسا نہیں بولے گا، کیوں؟ ایمان اسے بہت پسند ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، جہالت میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام ایمان میرا ہے، فخر سے بولتا ہے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن کیا کرے مسلمان، چونکہ اس وقت دجالی فتنے کا دور ہے تو غیروں کے طریقے کو اپنا لیتا ہے، ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن غیروں کے طریقے کو اپنا لیتا ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ میدان جہاد میں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، جان کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو بھی آپ لوگ لے لو، اگر ہے تو ایک ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آدمی کیا بولتا ہے؟ میرے پاس ایم پی ہے، میرے پاس ایم ایل اے ہے، میرے ہاتھ میں منسٹر ہے، ارے سی ایم میرے جیب میں ہے، ایسا بول کر کیا کرتا ہے؟ دادا گیری کرتا ہے، جسے دیکھو ستاتا ہے، محلے میں اڑوس پڑوس کو بھی ستاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھی ستاتا ہے۔ نشہ کیا؟ میرے پاس فلاں ہے، اگر میرے پاس خدا ہے تب کیا زندگی ہوگی؟ وہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی صبر سے کام لے۔ صبر کسے بولتے ہیں؟ اردو والا صبر نہیں، صبر بولتے ہیں اللہ کا حکم آ جائے تو اسے پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، اس کا نام ہے صبر۔ دوسرا مطلب وہی ہے، الفاظ دوسرا، کچھ چاہتا ہے اسے کچل دینا، اسے صبر۔ اسے ایک ہی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، فجر کی اذان ہوئی، آنکھ کھلی، ابھی آدھا گھنٹہ ہے نماز کے واسطے، جی اٹھو نا جی، بیوی اٹھاتی ایک چپ کے رہے، ابھی آدھا گھنٹہ نماز کو، اتنے میں جاؤ کیا کرنا تھا مسجد میں، سوتا، پھر 15 منٹ وہ اٹھاتی، دیکھتا گھڑی دیکھتا، وہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، پھر دیکھتا ابھی 5 منٹ، ارے بازو اتنا گھر ہے، ہم گئے تو اللہ اکبر بولنا سوچنا، اب نہیں لگی تو نماز ہوگی، اب دیکھ جاؤ جی نماز ہوگی، جب بعد میں پڑھ لو تمہیں، اب پھر پڑھتا نہیں، اتنے میں سورج نکل جاتا ہے، اب اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، 80 سال جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قضا پڑھنے پر 80 سال جہنم میں، پڑھائی نہیں تو کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے بلا عذر ایک نماز قضا کرے گا 80 سال جہنم میں جلے گا۔ معافی نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والے، عام طور سے مسلمان بولتے ہیں نہیں، معافی کب ہے؟ نماز کی قضا شروع کر دے، میں نے زندگی میں اتنی نمازیں پتہ نہیں کتنی، یا اللہ میں آج کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، میری زندگی میں جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس میں سے پہلی نماز، ایسی نیت کر کے قضا نماز شروع کر دے، بیچ میں موت آ جائے گی، اللہ اب معاف کرنے والے، اب معاف کرنے والے، کچھ بھی نہیں سے سب بھی کر رہا تو اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تب کیا ہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا، نبی علیہ السلام کو نازل فرمایا، 20 سال نبی علیہ السلام کو لوگوں کی تکلیف سہنے کے تھا، کیسی تکلیف دی لوگوں نے، کیا ضرورت تھی؟
انسان کو پیدا کر دیتا چاہے سے جاون بھر زندگی گزارو، میں اسی طرح کہ تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں. یہ ایک آدھ جگہ بھی نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام اتنا صبح ہوتے ہوئے رات بھر روتے تھے. رونے کی آواز ایسی آتی تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہانڈیا میں کھانا پکنے کے وقت میں آتی ہے. کیا کیوں روتے تھے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں جان دے دیا ہے سب سے بڑی قربانی، اسے تم لوگ مردہ مت بولو. نہیں، وہ ایک نئی زندگی لیا ہوا ہے جسے تم نہیں محسوس کرتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہرگز نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں جان دے چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. بخاری شریف اٹھاؤ، حدیث ملے گی آپ کو. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے زمین میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سوائے ایسی روح کے کسی کو بھی ڈائریکٹ جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں ہے. سب کو قبر میں سوال جواب، ایسے شہید کے سوال جواب بھی نہیں ہے. کیوں؟ ادھر روح نکلی سیدھے وہ روح جنت میں جاتی ہے. ابھی جسے نہیں پڑی ہوئی ہے، اب دیکھو کیسے پڑا ہوا ہے برما میں. یہ سب شہید ہیں، ان کی روحیں سب پہنچ چکی ہیں جنت میں، بدل لے رہے ہیں. دیکھنے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ایک مسلمان کو اسلام کے نام سے دیکھو، اور ایک جگہ ہے اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو ان کو قتل کیا گیا. اب یہ بھی لوگ قتل جو ہو رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا نہیں ہمارا خدا اللہ ہے، یہی جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ہم قتل کرنے کے لیے آیا تو نعوذ باللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا نہیں تم ہمارا خدا بھی تمہارا خدا ہے، ہم تمہاری طرف نہیں. ایک بھی مثال نہیں ملے گا. آپ لوگ اٹھاؤ، ریسرچ کرو، جاؤ کسی نہ کسی طریقے سے برما میں یہ ایک آدمی نے یہ کہا ہو، جان دینے کے لیے تیار، ہاتھ کٹنے کے لیے تیار، کاٹنے کے لیے تیار، سب تیار، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار. ایسی چیز ہے وہ ایمان. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اے پاگلو، بیوقوفو، احمقو، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں. یہ جو تمہاری نظر میں مردہ پڑے ہوئے ہیں یہ زندے ہیں، تمہیں پتہ نہیں. اللہ نے بولتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ تو بہت بڑا درجہ ہوا، سب کو یہ نصیب نہیں. ہمارے حضرت فقیر الامت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہیں، بہت بڑے اللہ والے. شاید مسجد خضر میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان سے ہی شروع ہوا ہے، ابتدا ان سے ہی ہوئی. اتفاق کی بات ایک ہی سال سے اسی سال اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، دوسرا سال نہیں ہوا کیونکہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے مجھے قصہ سنایا، بالکل میں ان کے سامنے ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا، سامنے بیٹھا تھا حضرت کے. حضرت نے قصہ سنایا 1947 کا. جدھر دیکھو ادھر مسلمان کٹ رہے تھے، جہاں غیروں کی آبادی. تو حضرت روزانہ مغرب کے بعد دیوبند سے نکل کر سہارنپور پہنچتے تھے اور تہجد میں نکل کر فجر کی نماز دیوبند میں پڑھتے تھے ٹرین سے. اور اسٹیشن جانے آنے کے لیے عام طور سے اس وقت میں گاڑی نہیں تھی تو حضرت پیدل چلتے تھے، بڑے تیز چلتے تھے. حضرت تیز چلتے ہوئے میں نے دیکھا 1980 میں اکیلے جا رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، بہت تیز چل کے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ تھا کب؟ وہ 1947 میں. ہر آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر جان سے ڈرتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا. کسی کو امید نہیں میں گھر سے نکلنے کے بعد پھر گھر کو جاؤں گا. تو حضرت کی مجلس میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان کے انگل میں انگل پھوڑا جسے بولتے ہیں وہ آ گیا تھا. درس سے تڑپ رہے تھے. تھوڑی دیر مجلس ہوئی تو حضرت سے کہا حضرت ذرا دم کر دے. تو حضرت نے دم کر دیا. دم کر کے 1 منٹ ہوئے تو حضرت سے انہوں نے کہا شہادت کا بہت شوق ہے. تو حضرت نے مذاق اڑایا،
اچھا شہادت کا شوق ہے، انگل پھوڑنے میں دعا کروانے کا بھی شوق. پھر فرمایا ہاں یہ کسی نصیب ہے. 47 میں میں اکیلا ایسے جاتا تھا آتا تھا اسی شوق سے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا. شوق تو ہے، خامخواہ جا کے نہیں، وہ تو خودکشی ہو جائے گی. لیکن صحیح سالم آج تک بھی باقاعدہ یہ فرمایا حضرت نے. ایک دن حضرت سہارنپور سے دیوبند جا رہے ہیں، اس کے لیے پیدل اسٹیشن جا رہے ہیں. دار جدید بول کر سہارنپور میں آج بھی ہے، اس کا نام آج بھی دار جدید ہی ہے. راستے میں ایک بمن ملا، اس نے کہا ملا جی رکو، کیا بات ہے، مجھے دلی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، مجھے یہاں سے اسٹیشن تک جانے کی مجھے ہمت نہیں ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں مسلمان مجھے مار دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. تو حضرت نے کہا چلو. اب حضرت بہت تیز چل رہے تھے، تو اس نے کہا ملا جی اتنا تیز چلتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہوں کہہ دوں؟ ہاں وہاں بتاؤ کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ گائے کا گوشت کھاتا ہوں. کون سا موقع؟ 1947 کا. اور کس سے؟ بمن سے. کیا لفظ؟ گائے کا گوشت. حضرت فرماتے ہیں تب بھی وہ سہم کر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اسے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اسٹیشن پہنچ کر دلی پہنچنا ہے، ورنہ تو وہی وقت تھا اس کے لیے جو کرنا تھا. تو حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو اونچے لوگوں کے لیے، جسے اللہ نصیب کرے، سب کے لیے یہ نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دے دے. اب بقیہ جو ہیں ان کو بھی ڈالنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تم میں سے ہر ایک کو آزمانا ہے، تم میں سے ہر ایک کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے. کبھی تو خوف پیدا کر دیا، من الخوف، کبھی تو بھوک پیدا کر دیا، والجوع. منشی اللہ دتہ بول کر مرکز نظام الدین میں ایک اللہ والے تھے، جنات ان کے تابع تھے، جو بولتے وہ جنات کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں نے سنا براہ راست، ایک مرتبہ سفر میں تھے، بھوک بہت تیز لگی ہے، ٹرین میں ہے. اس زمانے میں 100 روپے پیسے تو 100 روپے ہیں میرے پاس، بھوک بہت تیز لگی ہے، کھانا کہیں. اس زمانے میں ٹرینوں میں کینٹین نہیں، اسٹیشن آئے تو فوراً کچھ لے لو. اب اسٹیشن میں گاڑی کتنی دیر ٹکتی ہے؟ اتنی دیر میں جتنے کے پاس جاتے ہیں، نہیں کھلا نہیں، جاؤ بھاگو، جاؤ کھلا نہیں میرے پاس، جاؤ کھلا نہیں. پھر دوسرے اسٹیشن میں، وہاں بھی کھلا نہیں، پیسہ ہے بھوکا ہوں، کھانا نہیں ملا. والخوف والجوع، کبھی تو بھوک سے آزماتے ہیں. ونقص من الاموال، مال میں نقصان ہو گیا، کبھی تو کوئی لے لیا دیا نہیں، کبھی تو کوئی چرا لیا، کہیں گم ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال مال میں بھی ہوتی ہے. والانفس، کبھی کسی کا انتقال ہوا، کبھی سب کو انتقال ہونا. میت کے پاس جب گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت ہنستا ہے، ہنستے ہوئے بولتا ہے ارے کیوں روتے ہو؟ کیا یہ سمجھو یہ میرا آخری مرتبہ ہے؟ نہیں، مجھے تو بار بار یہاں آنا ہے، اور بار بار مجھے آ کے یہاں سے جانا ہے. جتنے گھر میں ہیں سب کے پاس مجھے آنا ہے، کیوں روتے ہو؟ اپنی فکر کرو. والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی کبھی پروڈکشن میں تو نقصان ہو جاتا ہے. مال تیار ہوا، کچھ ہو گیا، کھیتی تیار ہوئی، فصل خراب ہو گئی، پھل سب تیار ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، سب میں ہوتا ہے. جو فیکٹریوں میں مال بنتا ہے اس میں بھی اچانک کوئی وبا آ جاتی ہے، قابل استعمال نہیں رہتا ہے. والثمرات، اب ایسے موقع پر وبشر الصابرین، صابرین کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ بھی سنا دیں. سب صبر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان کی مصیبت پہنچتی ہے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. چلتے چلتے ٹھوکر لگ گیا، انا للہ و انا الیہ. تیل کا چراغ ہوتا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں. اب تیل کا چراغ جانتے ہیں ہلکی سی ہوا سے بجھ جائے. دولت قدے میں تیل کا چراغ جل رہا ہے، ہوا آئی تو بجھ گئی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ،
اس میں بھی انا للہ پڑھنا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے آدمی کو تکلیف پہنچی اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. چاہے تکلیف چھوٹی سی چھوٹی ہو, چاہے تکلیف بڑی سے بڑی ہو. اگر کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا, پہلے انا للہ و انا, بعد میں ڈھونڈنا ہے, اس سے پہلے انا للہ پڑھنا ہے. اس کے فائدہ کیا؟ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اسے نیکی مل جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گیا ہے اس کا بدل مل جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد پڑھنا نہیں, اس کے بعد پڑھنا کمال نہیں. 1 منٹ کے بعد, 2 منٹ کے بعد, 5 منٹ کے بعد, جیسے ہی تکلیف پہنچی زبان پر آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی نیکی سے خالی نہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھے گا تو اس کا معنی اور مطلب ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے. سب کو بھی نہ مانا مطلب ابھی سناتا ہوں, اسی لیے تو بیٹھے ہوئے. کیا ہم سب اللہ کے, ہم سب اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو جیسے بھی جا, جو تکلیف ہو, جو چیزیں چلی گئی, جیسے ہم کو جانا ہے ہماری چیز چلی گئی, ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, جیسے ہم کو جانا ہے ان کو بھی چلے جانا ہے, سب کو جانا ہے وہیں جانا ہے. یہ ذہن میں رکھ سے پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوگا؟ اب سنو خوشخبری. اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے صلوات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں, ورحمہ, اور رحمتیں ہیں. یہ کام کر لیتا ہے بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دعا دیتے ہیں. صلوات کا معنی دعا. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں بے صلوات پڑھو. بے صلوات ہمارے لیے جب بولتے ہیں تو درود شریف پڑھنا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب صلوات کا معنی آتا ہے, لفظ آتا ہے, تو اس کا معنی دعا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دعا دیتے ہیں. اور رحمت, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ رحمت ہی نہ چاہیے تو وہ مل جاتی ہے خود. جب کہ ہمیں تکلیف پہنچے تو فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, چاہے تکلیف چھوٹی ہو چاہے تکلیف بڑی سے بڑی ہو. اولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. اب کعبۃ اللہ کو جب قبلہ بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا, کعبۃ اللہ سے متعلق بالکل بازو میں صفا مروہ ہے, اسے جوڑ رہے ہیں. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے کعبۃ اللہ بنا ہے اس دن سے حج اور عمرہ کا سلسلہ جاری ہے. جیسے بھی ہو وہ, لیکن لفظ وہی ہے, حج بھی ہے عمرہ بھی. تو اس زمانے میں بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے تھے. اس زمانے میں بھی ہوتے ہوتے یہ کفار اور مشرکین جو مکے والے تھے, ان لوگوں نے صفا میں ایک بت رکھ دیا اور مروہ میں ایک بت رکھ دیا. کیوں؟ دماغ دھن کیا سوار ہے؟ دھن یہ سوار ہے کہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا 360 کے, یہاں رکھنے میں کیا اس نے دیری, تو یہاں ایک بت بڑا رکھ دیا, وہاں ایک بت بڑا رکھ دیا. اب رکھنے کے بعد اب چکر تو پہلے سے ہے. ایمان آیا, اسلام آیا. دیکھو یہ بت آنے کے بعد بھی مدنی جو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی حج عمرہ کرتے تھے, لیکن حج اور عمرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو بڑی کوفت ہوتی تھی, جس کی وجہ سے وہ لوگ صفا مروہ کا چکر لگانا ہی چھوڑ دیا. ارے یہاں بت رکھے ہوئے ہیں. مدینے والے پہلے سے ان بتوں کی نفرت کرتے تھے تو وہی پورے کعبۃ اللہ میں تو رکھے ہوئے, لیکن یہاں ان کو پسند نہیں تھا. اور یہ لوگ یہاں بھی چکر لگاتے ہیں, لیکن اس کو بنیاد بنا کر مکے والے. اب ایمان لانے کے بعد صحابہ کو ایک سوال پیدا ہوا, یہ کیا ہے؟ زمانہ تک تو نہیں تھا, لیکن جب یہ چلا ہے تو ان لوگوں نے جب آنکھ کھولا ہے, یہ دیکھا ہے, تو اسی کو سمجھا یہی دین ہے. ہم بھی گوشت نہ بولتے ہیں کیا تجھے دین کے بارے میں بولے تو کیا بولتے ہیں. اب آئندہ اتوار دیکھو اللہ کی کیسی نافرمانی ہوتی بیلور میں کر دو. 10 محرم آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے ہیں.
वेलुर आधा से बढ़ को अल्लाह की नाफरमानी में, कहाँ? कोटे मैदान में मिलूंगा, वहां से हूँ मकान में जाऊंगा, पूरा औरत मर्दा सब जाएंगे, नाम उसका दूसरा, हाँ अच्छी नहीं वो 12वीं में। इसमें क्या करते हैं वो तो यहाँ दूसरा होता है। तो बहरहाल ये 10 मुहर्रम में शरबत बांटना और आग दुखना, वो हरियाली दुखना, खिचड़ा की खिचड़ी की क्या ये सब गुना याद रखो। मुहर्रम में क्या करना? सिर्फ ये एक काम करना है, आने वाला हफ्ता और इतवार को रोजा रखना है। रख सकते हैं तो रखना है, नहीं रखते हैं तो गुनाह नहीं। लेकिन रखने वाला ये ना समझे मैं वलीउल्लाह हो गया, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गया, और नहीं रखने वाला को ये समझे कि रोजा रखा नहीं, वो बोलेगा तो जो रोजा रखने की नहीं की उसे बड़बुल गुनाह हो जाएगा। रखने वाला रखे, नहीं रखने वाला ना रखे, ये उसे हकीर ना समझे और इन्हें अपने आप को अच्छा ना समझे, ये सारी चीज़ों के साथ रोजा रखे तो रखे वरना ना रखे, इसके अलावा कोई अमल नहीं है। हाँ अलबत्ता यक्कुम मुहर्रम तो चला गया, 2 भी चला गया, 3 भी चला गया, अब 4 से भी है 10 तक, गोया 7 दिन है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक्कुम रमज़ान से लेकर यक्कुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी न किसी एक वक्त में बीवी बच्चों पर अच्छे से अच्छा उम्दा से उम्दा खाना खिलाओ हलाल कमाई से, वो कभी कर सकते हैं। वो एक काम करेगा, वो 10 मुहर्रम भी कर सकते हैं, इफ्तारी कर लिया, उम्दा से उम्दा बनाकर खा लिया, सारी में उम्दा से उम्दा बनाकर खा लिया, दोपहर को खाए तो खाना का तो नहीं कभी। लेकिन 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम रोज़ा रखा नहीं, गुनाह नहीं बोल दिया, लेकिन उसके अलावा कोई काम करेगा बड़ा गुनहगार होगा, बड़ा गुनहगार होगा, उसकी माफ़ी नहीं है। यानी शरबत बांटना शुरू किया, फिर नहीं की, वो ये की, वो की, कोई सा किया तो बराबर, बहुत बड़ा गुनाह। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, सफ़ा मरवा में ये अल्लाह ताला के शाआइर में से है। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह। और पारे 17 में अल्लाह ताला ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिसने शाइरुल्लाह की ताज़ीम बजा लाया तो गोया उसके दिल में तक़वा है। तो सफ़ा मरवा में तुम ज़रूर चक्कर लगाओ, इसे उठा के फेंको, इसे फेंक दिया करो उसी दिन, लेकिन जो वहम तुम्हें है उस वहम को ख़त्म करो। फमन हज्जल बैत बिअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। जो भी हज के लिए निकले या उम्रा के लिए निकले उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए। क्यों? उम्रा में भी चक्कर लगाना है, हज में भी चक्कर लगाना है। सफ़ा मरवा के दरमियान अगर चक्कर नहीं लगाया हाजी नहीं कहलाएगा, लोगों में तो हाजी कहलाएगा, अल्लाह ने कहा हाजी नहीं कहलाएगा। वमन ततव्वा खैरा, जो भी अच्छा काम करो तुम, जो भी, उसमें से ये भी अच्छा काम है। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना भी एक अच्छा काम है, इसके अलावा जो भी अच्छा काम करेंगे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वमन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला शाकिरुन का तर्जुमा आसानी से कर डालेंगे, बस लोग शुक्रगुजार, अल्लाह में हम शुक्रिया बोलेंगे, हमें बोल देने को तो चाय पिलाते शुक्रिया। शाकिरुन का मन अल्लाह तुम्हारा कदरदान है, तुम्हें जो किए हैं उसका अल्लाह में कदर करता है। हमारा अमल भी इस काबिल है कि अल्लाह में कदर करें, लेकिन अल्लाह में बोलते हैं फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और खूब जानते हैं तुम किस गरज से ये काम किया है, ये अच्छा काम जो किया है तुम्हारी नीयत क्या है। नीयत में खराबी आई, मुसीबत आई, नीयत में खराबी आई, अच्छे से अच्छा काम सड़ जाता है। नीयत अच्छी से अच्छी रहे, मामूली से मामूली काम भी कहीं का कहीं जाके पहुंच जाता है। सुना नहीं? बुखारी शरीफ की हदीस है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया एक औरत पूरी जिंदगी जिना में गुजारा। कौन सुनाते हैं? रहमत दो आलम सुना रहे हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने वो अमल बहुत छोटा दिखता है, नीयत क्योंकि अच्छी थी, मामला दूसरा हो रहा है। क्या किया? देखा तो ये कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, अब उसे सोचा भाई इसे कुछ पानी पिला देंगे, था कुछ नहीं,
تو اس کے پاس موزہ تھا، تو موزے سے پانی ڈبایا کنویں سے، موزے سے اسے پانی پلا دیا۔ اللہ میاں کو یہ ادا بہت پسند آ گئے، پورے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ کون پوچھنے والا؟ اللہ میاں کو۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ سنایا نبی علیہ السلام۔ عمل ہے نا، ومن تطوع خیرا، اچھا کام چاہے کتنا ہی ہماری نگاہوں میں چھوٹا معلوم ہو، اسے چھوڑنا نہیں ہے، ضرور کرنا ہے۔ یہ جا کیا نہیں، یہ جا کو کیا بول کر چھوٹا کام چھوڑنا نہیں ہے۔ دین کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جب سامنے آ جائے اسے کر لینا ہے، یہ سوچ کر کے یہ جا نہیں، پتہ نہیں یہی کام آ جائے گا، کون سا کام آئے گا نہیں، پورا عمل کام آتا سو نہیں۔ فإن اللہ شاکر علیم۔ آگے ایک بڑا مضمون ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی ذہن میں آتی ہے۔ یقیناً 10 محرم ہی کو شہید ہوئے ہیں، انتہائی بے دردی سے ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن اور جو اسلام میں بڑے بڑے شہداء ہیں ان کا کیا ہو؟ انہی تاریخوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں ابتدائی محرم میں۔ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، 1 میں یا 2 میں یا کسی میں، یعنی شروع میں۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم ہیں؟ کہاں شہید ہوئے وہ؟ نبی علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، فجر پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نے برچھا مارا تو شہید ہوئے۔ بہرحال 2 یا 3 دن، کبھی غشی کبھی افاقہ، کبھی غشی کبھی افاقہ، اس طرح ہوتے ہوتے شہید ہو گئے۔ تو یہ کیا شہادت کم ہے؟ اسے کیوں یاد نہیں کرتا؟ کسی کو معلوم بھی نہیں، معلوم کیا بولا؟ صحیح بولا، محرم کے شروع میں عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، معلوم کیا؟ بچہ کو پوچھا محرم کا مہینہ آتے ہوئے نہیں بولتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 40 دن تک قید تھے گھر کے اندر، اپنے گھر میں۔ کون بولو؟ معلوم خلیفہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے اس لیے خاموش تھے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا، ماموں لگتے ہیں رشتے میں، ماموں جان آپ اجازت دیں چن چن کے نکال لوں گا، چن کے نکال لوں گا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں یہ گردن نکلے گی جہنم سے، اور اللہ کے نافرمانوں کو چن چن کے نکال لیں۔ وہ کیا گردن کیا کروں معلوم نہیں ہم، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے گردن آج نکلے گی، وہ گردن چن چن کے نکال لے گی، اس کے بعد جہنم کو بھیج کے سو، پہلے چن کو اٹھا کے سو۔ دیکھا نا اللہ کو، لوگوں کو دیکھو ہماری قدرت۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا میں امت کو بانٹنا نہیں چاہتا ہوں، امت کا بٹوارا مجھے پسند نہیں ہے، وہ ایک پارٹی یہ ایک پارٹی، پارٹیاں ہوتے 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 امت ستیاناش ہو گئی ہے، پتہ نہیں اور کتنی پارٹیاں ہوں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی سب سے بڑی جامع دعا ہے۔ اچھا سنتوں کا تذکرہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ رکوع 8 سنتیں ہیں، لیکن جسے عذر نہیں ہے پیر میں اور کمر میں، اسے تو ان سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر نماز ہوگی۔ سستی تو بہت ہے، اور رکوع میں سب سے زیادہ سستی دکھاتے ہیں، فجر کی نماز میں اور زیادہ، آتے اٹھ کر فجر پڑھنے کی غرض سے، لیکن اس میں بہت سستی، وہ سستی دکھاتے سے پورا رکوع میں دکھاتے سے۔ اب 8 سنتیں سنو۔ رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا، گھٹنے کے اوپر ٹیکنا نہیں، ایسا بولا سیب کو پکڑ دینا، ویسا پکڑنا۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، ملا کو نہیں پکڑنا رکوع میں۔ نمبر 4، گھٹنے کو سیدھا رکھنا، عام طور سے ٹیڑھا کرتے ہیں، سیدھا کسے بولتے ہیں؟
قیام کی حالت میں جیسا ہے ویسے ہی رکوع میں رہنا ہے. نماز جب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اس وقت جیسے گھٹنا رہتا ہے گھٹنا وہی رہنا ہے، نہ پیچھے جائے نہ سامنے جائے، کچھ بھی نہ جائے. بعض لوگوں کا گھٹنا پیچھے چلا جاتا ہے، بعض لوگوں کا گھٹنا سامنے آ جاتا ہے. نہیں، دونوں نہیں ہونا ہے. گھٹنوں کا سیدھا رکھنا ہے. 4 5. اس کے بعد پیٹھ کو بچھا دینا ہے پورا. یل اینگل بولتے ہیں انگریزی میں، یل اینگل ہو جانا ہے. اس کے بعد سر اور سرین کو برابر رکھنا. عام طور سے سر اٹھا لیتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد سر اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ سر جھکا لیتے ہیں. تم بڑھو، رکوع کرو. دیکھو انہوں سر جھکاتے ہیں، جھکانا نہیں ہے. پیٹھ کو ہاں سے برابر پیٹھ کو بچھانا ہے. یہ نہیں چلتا، نہیں یہ سر نہیں، ہاتھ کو سیدھا رکھنا، ہاتھ سیدھا. ہاں رکوع یوں کرنا ہے، سر ایسا برابر رہنا ہے. سر بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں جھکا لیتے ہیں، دونوں نہیں ہونے. اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. اطمینان سے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. ہمیں کیسا پڑھتے سو سور 3 مرتبہ ہوگا. رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کو ربنا لک الحمد، منفرد کو دونوں سبحان اللہ